13 ہے 15 نام ملا اور مذہب اسلام ملا. کون سا مذہب؟ اسلام ملا اور اس اسلام سے مسلمان ملا. اسی ذات کے یاد میں یہ محفل رچائی سجائی بسائی گئی ہے. برادران بہت ذوق شوق سے آپ حاضر اور بالکل توجہ کے ساتھ آپ حضرات رہ کر کے جو کچھ باتیں رکھی جائے بیان کی جائے اسے آپ حضرات کو توجہ سے سماعت کرنا اور اپنے زندگی جینے کا صحیح و صحیح طریقہ سیکھنا. الحمدللہ انورٹر میں لگا دو نا. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ اللہ کا شکر اس کا احسان ہے کہ اللہ نے میری آواز میں بہت زیادہ بلندی فرمائی ہے. بہت بلند. اور میرے دادا حضور کی آواز اتنی بلند تھی کہ آپ کے پورے محلے میں اگر وہ نماز پڑھاتے امامت کے منصب پر 40 سال تک امامت کیا ہے. کتنے سال؟ 40 سال مسلسل امامت کیا الحمدللہ. اور پورے محلے میں جب آپ نماز پڑھاتے تھے تو قرأت کی آواز گونجا کرتی تھی. اتنی بلند آواز. اور اسی ذات سے ناچیز تارک السلطنت میر کبیر سیدنا احد الدین سید مخدوم اشرف جہانیہ جہاں گشت. جہانیہ جہاں گشت جس نے پورے جہاں کا دورہ کیا اس ذات کا نام جہانیہ جہاں گشت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چھوچھوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ درگاہ، وہ آستانہ، وہ روضہ، وہ مزار مبارک ڈسٹرکٹ امبیڈکر نگر کی سرزمین یو پی ہندوستان کی سرزمین پر انڈیا یو پی میں ایک خانقاہ ایک جگہ آباد ہے جسے کچھوچا شریف کے نام پر منسوب کیا گیا ہے. اس ذات سے ناچیز کی نسبت اللہ نے خاکدان کیسی پر وجود بخشا. یہ رب کا بہت بڑا شکر و احسان، اس کا کرم و فضل ہے. اور خواجہ اجمیری ہندل ولی عطائے رسول کی بارگاہ سے ناچیز کو سلسلہ نسب خاکدان گیتی پر وجود ملا. یہ رب کا شکر و احسان 13ویں پشت سے اور حضور غوث اعظم سرکار کی بارگاہ سے باپ دادا پردادا نسلن بادا نسلن خون بائی خون بلڈ بائی بلڈ بلڈ بائی بلڈ اللہ نے ناچیز کو 27ویں پیڑھی 27 پیڑھی پر اللہ نے اس روئے زمین پر وجود بخشا. یہ رب کا بہت بڑا شکر و احسان، اس کا کرم و فضل ہے. الحمدللہ سلمہ جاوید احمد کی فرمائش، ہمارے عزیزم سلمہ شعیب احمد کی فرمائش رہی. اچانک ملاقات ہوئی اور حسب فرمائش ہوئی کہ حضور سید صاحب پیر صاحب قبلہ ہمارے نور پور بہٹا گاؤں میں آپ کو آنا ہے اور انشاءاللہ العزیز محفل میلاد رسول میں آپ کو حاضر ہونا ہے اور کچھ نصیحت آمیز باتیں ہم تک پہنچانا ہے اور انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل پیرا اترنے کی کوشش کریں. اور رب کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اللہ جو کچھ
دین کی باتیں، قرآن کی باتیں، شریعت کی باتیں ہم تک پہنچائی جائیں، ہم سبوں کو اس پر عمل پیرا اترنے کی اللہ توفیق فرمائے اور ہماری زندگیوں کو اللہ خوشحال فرمائے۔ رب کریم ہمارے مذہب اسلام کی سربلندی فرمائے، ہم مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینہ والے، یہ کوئی سمجھ نہ پایا مکہ مدینہ والے، یہ کوئی سمجھ نہ پایا مکہ مدینہ والے، اور تیری ذات پاک والا تو ہے رب دل اعلیٰ۔ جو حضرات سو رہے ہیں اپنی آنکھ کو ایک بار مس کر لیں تاکہ نیند دور ہو جائے اور پوری بیداری سے محفل میلاد رسول میں حاضر اور ناظر رہ کر کے بیان کو توجہ سے سماعت فرمائے۔ تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینہ والے، یہ کوئی سمجھ نہ پایا مکہ مدینہ والے، اور تیری ذات پاک والا تو ہے رب دل اعلیٰ، نہیں دل کا کوئی سایہ مکہ مدینہ والے۔ یہ سبھی کا ہے عقیدہ جو بقول اعلیٰ حضرت، یہ سبھی کا ہے عقیدہ جو بقول اعلیٰ حضرت، تجھے یک نے یک بنایا مکہ مدینہ والے، تجھے یک نے یک بنایا مکہ مدینہ والے۔ یہ ہے فاطمہ کا صدقہ میں تیرے نسب کا حصہ، یہ ہے فاطمہ کا صدقہ میں تیرے نسب کا حصہ، مجھے سیدی بنایا ہمیں اشرفی بنایا، مجھے سیدی بنایا مکہ مدینہ والے، ہمیں سیدی بنایا ہمیں اشرفی بنایا مکہ مدینہ والے۔ تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینہ والے، یہ کوئی سمجھ نہ پایا مکہ مدینہ والے۔ تو اپنے آپ کو پہچان، اپنا نام پیدا کر، تو اپنے آپ کو پہچان، اپنا نام پیدا کر، زمانے بھر میں جس کی قدر ہو وہ نام پیدا کر، شعاعیں بن کے سورج کی جہاں میں پھیل جا ہر سو، شعاعیں بن کے، کرنیں بن کے، سن لائٹ بن کے سورج کی جہاں میں پھیل جا ہر سو۔ تو اپنی زندگی میں لذت سمجھداری پیدا کر، تو اپنی زندگی میں لذت سمجھداری پیدا کر، تو اپنے آپ کو پہچان، اپنا نام پیدا کر۔ ایک مسلمان کی طاقت دیکھے، ہٹا دے اپنی ہمت سے یزیدی راہ کے پتھر، ہٹا دے اپنی ہمت سے یزیدی راہ کے پتھر، ہجوم کربلا میں قوت اسلام پیدا کر، تو اپنے آپ کو پہچان، اپنا نام پیدا کر، تو اپنے آپ کو پہچان، اپنا نام پیدا کر۔ آئیے ہم سب مل کر باوقار بعظمت علی آقا نامدار نبی مختار دونوں عالم کے تاجدار جناب محمد علی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور دور پاک میں اللہم صلی علی شبیرنا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران، سال میں جتنے دن ہوتے ہیں اکثر و بیشتر دن، ایام، ڈیز سفر ہی پہ، ٹریول ہی پہ گزرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسے دن جو مخصوص طور پر نکالنا ہوتا ہے، جسے اپنے اہل خانہ میں، اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں دینا مقصود ہوتا ہے۔ اکثر بیشتر کبھی ہریانہ کی سرزمین ہے، کبھی پنجاب کی سرزمین ہے، کبھی لدھیانہ ہے، کبھی چنئی ہے، کبھی مدھیہ پردیش ہے، کبھی کاٹمانڈو ہے، نیپال، کبھی آپ کے بھٹول پوکھرا کی سرزمین ہے، کبھی آپ کے کانپور کی سرزمین، کبھی سیتاپور کی سرزمین، اس طرح سے کبھی بارہ بنکی کی سرزمین، کبھی ڈسٹرکٹ ایودھیا فیض آباد کی سرزمین، کبھی گونڈا، اس طرح سے اکثر و بیشتر لمحات سفر ہی پہ گزرتے رہتے ہیں۔ برادران، آج ہم سے فرمائش ہوئی صاحب خانہ محمد جاوید کی، عزیزم صلی اللہ علیہ وسلم محمد شعیب کی، آپ حضرات کے روبرو تھوڑی دیر آنا مقصود ہوا۔ برادران، ہم زندگی جیتے ہیں لیکن زندگی جینے کا ہمیں طریقہ نہیں معلوم،
जिंदगी जानवर भी जीता है, लेकिन जिंदगी जीने का तरीका क्या होना चाहिए, हमें कैसे अपना रहन सहन सोच विचार तौर तरीका। आज कुछ बातों को मैंने मस्जिद में लोगों को कुछ अहम बातें जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतों में शुमार है, खाने खुदा में मस्जिद में मैंने कुछ बातों को लोगों तक पहुंचाया जो आज के हालात के पेशे रो बहुत ज़रूरत है। हमारे बिरादरान को, हमारी आवाम को बहुत ज़रूरत है इन बातों को जानने की। कुछ बातें इंशाअल्लाह ज़रूर गोशगुजार करूँगा। उससे कबल नाते पाक के अशार जो मैं आप हज़रात के लिए लाया हुआ हूँ, बखूबी बगौर तवज्जो से समाअत करना है। दुरूद पढ़ते हैं जो अपने मकानों में, बरादरान दुरूद पाक की फजीलत देखें। दुरूद पढ़ते हैं जो अपने मकानों में, दुरूद पढ़ते हैं जो अपने मकानों में, बिना चराग के उनका मकान रोशन है। बिना चराग के उनका मकान रोशन है, बिना चराग के उनका मकान रोशन है, बिना चराग के उनका मकान रोशन है। और अजीज़म शोएब सल्लल्लाहु दिलों में ज़हनों में जो भी फुतूर बैठा है, दुरूद पाक के पढ़ने से दूर बैठा है। दिलों में ज़हनों में जो भी फुतूर बैठा है, दुरूद पाक के पढ़ने से दूर बैठा है। मरीज कोई भी हो, मर्ज कैसा भी हो, नूरपुर वालों मरीज कोई भी हो, मर्ज कैसा भी हो, मरीज कोई भी हो, लखनऊ के वालों मरीज कोई भी हो, मर्ज कैसा भी हो, मदीने जाके अच्छा जरूर बैठा है, मदीने जाके अच्छा जरूर बैठा है। चंद शेर नाज शरीफ के आप हज़रात के हवाले कर रहा हूँ, तवज्जो से समाअत फरमाए। मेरे मुस्तफा आ गए मेरे मुस्तफा आ गए मेरे मुस्तफा आ गए। गूगल पर आप रिसर्च कर लो कि दुनिया का सबसे गुड ह्यूमन, गुड इंसान कौन सा है। गूगल पे जब आप रिसर्च करोगे तो उसके सबसे पहले नाम आ जाएगा मोहम्मद। क्या नाम आएगा? मोहम्मद। आप वर्ल्ड लेवल पर रिसर्च कर सकते हो। ये रब का बहुत बड़ा शुक्र एहसान, उसका करम फज़ल है कि हम सबों को अल्लाह ने मोहम्मद अरबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। और ये भी आप सर्च कर सकते हो कि सबसे ज्यादा मानने वाले किस धर्म मजहब के लोग हैं, तो गूगल पर आ जाएगा इस्लाम। ये भी आप सर्च कर सकते हो, मैं अपने ज़बानी नहीं, आप गूगल पे सर्च करके जान सकते हो। ये रब का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है। शेर आपके हवाले कर रहा हूँ, तवज्जो से समाअत फरमाएं। मेरे मुस्तफा आ गए मेरे मुस्तफा आ गए। हुई सुबह सादिक हुआ वक्त आला, नसीमे सहर को ओढ़े दुशाला। हुई सुबह सादिक हुआ वक्त आला, नसीमे
طریقت علامہ مفتی مدثر صاحب قبلہ نعرہ طریقت علامہ مدثر صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. برادران، لکھنؤ کی سرزمین پر چاہے وہ گجریاؤں ہو، صدر کادا میاں کی درگاہ ہو، یا چنگیا ہو، ملیشیا ہو، اکثر و بیشتر حصہ چاہے وہ خرم نگر کی سرزمین ہو، حسین آباد ہو، نخاس چوک ہو، الحمدللہ اکثر و بیشتر حصے اس جگہوں پر پروگرام رچایا سجایا بسایا گیا ہے اور ناچیز کی حاضری بھی ہوئی ہے. لیکن وہی ذوق و شوق جو شہروں کے جو ذوق و شوق رہے ہیں، وہی ذوق و شوق، وہی جو برادران میں ذوق شوق ہوا ہے، وہی ذوق شوق محبت آپ کے دلوں میں بھی دیکھنا مقصود ہے. برادران توجہ سے آپ حضرات شعر سماعت فرمائیں. آگے میرے مصطفیٰ آگے، آگے میرے مصطفیٰ آگے، جو گرتے ہوں کو اٹھانے کے خاطر رہے استقامت پھیلانے کے خاطر. ہمارے نبی آئے تو کس لیے آئے؟ شعر میں پہنچا رہا ہوں. لوگ گرتے ہو کو اٹھانے کے خاطر رہے استقامت پھیلانے کے خاطر، رہے استقامت پھیلانے کے خاطر، زمانے سے ظلمت ہٹانے کے خاطر، چراغ محبت جلانے کے خاطر، چراغ محبت جلانے کے خاطر، وہ نور خدا گئے میرے مصطفیٰ آگے، آگے میرے مصطفیٰ آگے، آگے میرے مصطفیٰ آگے. اور جس گود میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تشریف لائی، اس ماں کا نام کیا ہے اور وہ کتنا مسرت اور شادمانی خوش و خرم ہو جاتی ہے؟ شعر میں پہنچا رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائے. حلیمہ تیرا آج چمکا مقدر، تیری گود میں کون اللہ اکبر. حلیمہ تیرا آج چمکا مقدر، تیری گود میں کون اللہ اکبر، تیری گود میں کون اللہ اکبر. تبسم بکھیرے ہیں نبیوں کے سرور، تبسم بکھیرے ہیں نبیوں کے سرور، ہے جن کی ادا پہ یہ قربان مادر، ہے جن کی ادا پہ یہ قربان مادر. بو بکر
only one, ایک ذات سے ہم سب کی زندگی منسوب ہوئی ہے، ملی ہے، اور رب کا بہت بڑا شکر احسان اس ایک ذات کا نام جناب محمد عربی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ شعر میں پہنچا رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائے کیسے ہم سب کو زندگی ملی۔ اپنے اندر بیداری کا ذوق و شوق پیدا کریں۔ انشاءاللہ کل دوبرکا کی سرزمین پر عزیزم صلی اللہ علیہ نے محفل میلاد رسول پر سجایا رچایا بسایا ہے، جلسے کا اہتمام کیا۔ انشاءاللہ کل وہاں کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ توجہ سے آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ آگے میرے مصطفیٰ آگے، تیرے در پہ سر یہ خمیدہ ہے واللہ، تو بعد از خدا برگزیدہ ہے واللہ، تیرے در پہ سر یہ خمیدہ ہے واللہ، تو بعد از خدا برگزیدہ ہے واللہ، تو سارے خلائق کا آقا ہے واللہ، تو سارے خلائق کا آقا ہے واللہ، تو سارے خلائق کا مولا ہے واللہ، یہی قول میرے رضا کا ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو ہم زندگی پا گئے میرے مصطفیٰ آ گئے، میرے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے میرے مصطفیٰ آ گئے۔ پڑھ درود پاک۔ تارک السلطنت میر کبیر سیدنا قطبالدین حضور مخدوم اشرف جہانیہ جہاں گشت مخدوم کی چوچا کی ذات سے ناچیز کو نسبت ملی۔ چند شعر ضرورت سمجھتا ہوا تاکہ اس آپ کے محلے نور پھول سے وبا بلا برائیاں دور ہو جائیں، شیطانی وسوسے دور ہو جائیں اور اس محلے میں خوشیاں آ جائیں۔ شعر میں پہنچا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بگاڑے گا کیا کو شیطان ہمارا، بگاڑے گا کیا کو شیطان ہمارا، تمہاری حفاظت میں بیٹھے ہوئے ہیں، بگاڑے گا کیا کو شیطان ہمارا، تمہاری حفاظت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ کی چوچا جا چکے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں دیکھیں۔ الحمدللہ کافی لوگ کی چوچا شریف جا چکے ہیں، اور اس ذات سے نسبت دیتا ہوا اسی ذات کے بارگاہ سے منسلک یہ شعر پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ اے مخدوم اشرف جہانگیر سنگلا، اے مخدوم اشرف جہانگیر سنگلا، تمہاری حفاظت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری حفاظت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آج کا جو ماحول ہے پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ زمانے نے ہم سے کیا ہے کنارہ، نہ کوئی ہمارا نہ کوئی سہارا، زمانے نے
दावा कैसे पेश करते हैं, तो शेर में पहुंचा रहा हूं, तवज्जो से समाअत फरमाएं। बिगाड़ेगा क्या को शैतान हमारा, तुम्हारी हिफाजत में बैठे हुए हैं। ओ गुलामी मिली शाह अशरफ की हमको, न भूलेंगे हम उस खुदा के करम को। अरे अल्लाह वालों के दर से हम ऐसा वाबस्ता हुए कि हमें उनकी गुलामी मिल गई, वही हमारे लिए कामयाबी का जरिया हो गया। शेर में पहुंचा रहा हूं, समाअत फरमाए। गुलामी मिली शाह अशरफ की हमको, न भूलेंगे हम उस खुदा के करम को। ओ गुलामी मिली शाह हम मखदूम की हमको, न भूलेंगे हम उस खुदा के करम को। जमात जो जाएगी खुल्दे बरी में, जमात जो जाएगी खुल्दे बरी में, हम ऐसी जमात में बैठे हुए। पहली बार जन्नत में जो जमात जाएगी उसी जमात में हम बैठे हुए हैं। जमात जो जाएगी खुल्दे बरी में, हम ऐसी जमात में बैठे हुए हैं। बिगाड़ेगा क्या को शैतान हमारा, तुम्हारी हिफाजत में बैठे हुए हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमरा, तुम्हारी हिफाजत में बैठे हुए हैं। पढ़ूले पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला बहरान बहुत ज्यादा वक्त न लेता हुआ, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन जिंदगी है। अगर तुम एक अच्छी पाकीज़ा साफ सुथरी गुड लाइफ चाहते हो, गुड जिंदगी चाहते हो, अच्छी जिंदगी चाहते हो, अपनी जिंदगी में निखार सुंदरता ब्यूटीफुल लाना चाहते हो, तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का तौर तरीका और आपका उसवे हसना आप अपना उसी उसवे हसना के मुताबिक जब हम वज़ू करते हैं तो यकीनन दोनों हाथों की कलाई गट्टों तक, जो हाथों का कलाई वाला हिस्सा है वो धुलते हैं, और तमाम एक के बाद दीगरे हम जो है कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, चेहरा धुलते हैं। ये तमाम के तमाम जो वज़ू के तौर तरीके को हम अपनाते हैं, क्योंकि वज़ू में 4 बातें फर्ज हैं। बाकी और जो बातें और जो अमल हम फेल हम कर रहे हैं वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है, आपके उसवे हसना में से है, आपकी जिंदगी के अमल में से है। बरादरान, अगर अच्छी जिंदगी चाहते हो तो सच्चे मुसलमान बन जाओ, पाकीज़ा मुसलमान बन जाओ, नेक सालेह मुसलमान बन जाओ। बरादरान, हम मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद का हुक्म ये है, अगर हम शादी में जाते हैं तो बहुत सज संवर के जाते हैं, लेकिन मस्जिद में जाते हैं जैसे का तैसे रहते वैसे जाने की कोशिश करते हैं। बरादरान, मस्जिद खाने खुदा है, अल्लाह का घर है, तो जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं, अपने आप को सज संवर के जाते हैं, और जब खाने खुदा में जाने का इरादा हय्या अलस्सलाह हय्या अल फलाह मुअज्जिन सदा बुलंद करता है, तो हम जैसे का तैसा पहुंचने की कोशिश करते हैं। खाने खुदा है, अगर हम उसमें बन सवर के, नहा धो करके, गुस्ल करके, बावजू हो करके हम मस्जिद में पहुंचते हैं और फिर अपनी नमाजों को अदा करते हैं, तो उस शख्स से अल्लाह का कुर्ब खास हुआ करता है, अल्लाह उस शख्स से राजी हुआ करता है, उस शख्स पर अल्लाह की रज़ा हुआ करती है। और बंदे मोमिन अगर मस्जिद में कहीं खलगुमार जमा है, कहीं जो है कुछ ऐसे सामान जो गैर जरूरी सामान है, कूड़ा कचरा कहीं जमा हो गया है,
برادران اس سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر کو اللہ جنت میں بنا دیتا ہے، جنت میں اللہ اس کے گھر کو محل بنا دیتا ہے۔ برادران بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے دل کی صفائی چاہتا ہے، برائیوں سے دور ہونا چاہتا ہے، دل میں پاکیزگی، اپنے نفس میں پاکیزگی لانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ مسجد میں صفائی کیا کرے۔ تم خانے خدا میں اللہ کے گھر میں صفائی کرو گے، اللہ تمہارے دل کی صفائی کر دے گا، تمہارے دل کو اللہ صاف کر دے گا، برے داغ دھبوں سے، برائیوں سے اللہ تمہارے دل کو دھو ڈالے گا، اور پورے جسم میں دل ہی ایک ایسا آلہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا آلہ ہے جس پہ پورے جسم، پورے باڈی کا دار و مدار ہے۔ برادران ہر ممکن کوشش کرو اپنے دل کی صفائی کرتے رہو۔ آج سے یہ ارادہ بنا لو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین زندگی ہے۔ ایک بوڑھی عورت روزانہ کوڑا پھینکا کرتی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ ایک دن کا واقعہ یوں پیش ہوا کہ آپ کے جسم پر کوڑے گرد غبار نہ پڑے، آپ کو محسوس ہوا کہ بوڑھی عورت بیمار زدہ ہے، آپ فوراً اس کی عیادت کے لیے پہنچے، معلوم ہوا وہ عورت بیمار زدہ ہے، آپ پہنچے، اس بوڑھی عورت کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور وہ بوڑھی عورت شفا یاب ہو جاتی ہے، فوراً قدم ناز پر گر کر کے مشرف اسلام ہو جاتی ہے، پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دھرم ہے، ہمارا اسلام ہم سبوں کو ایک دوسرے میں ملانے کی دعوت دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے، پیار کا پیغام دیتا ہے کہ آپس میں میل ملاپ محبت سے زندگی گزارنا شروع کرو۔ انشاءاللہ العزیز تمہاری دنیا، اگر تم دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ جنت میں تمہارا محل تیار ہو جائے، جنت میں تمہارا گھر تیار ہو جائے، تم اسلام کو سمجھنا شروع کر دو۔ جس دن سے تم اسلام کو سمجھنا شروع کر دو گے، تم سچے مسلمان بن جاؤ گے، پاکیزہ مسلمان بن جاؤ گے، اور اچھے نیک صالح مسلمان بن جاؤ گے۔ بزرگان دین نے، حضور غوث اعظم سرکار نے اسلام کو سمجھا ہے، اور اس سے قبل، اس سے پہلے امام حسن حسین نے کربلا میں اسلام کو سمجھا۔ اگر امام حسین نے کربلا میں اسلام کو بچایا ہے تو غریب نواز سرکار نے اسلام کو ہندوستان میں پھیلایا ہے، اور بچانے والی ذات امام حسین کی ہے تو پھیلانے والی ذات حضرت غریب نواز سرکار کی ذات ہے۔ مسلمانوں، بہت مشقت تکلیف سے ہمارے بزرگان دین نے اسلام کو بچایا ہے۔ آج انہی بزرگان دین کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے برادران ہم اہل مسلمان میں ہمارا شمار ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، لیکن برادران ہم خشوع و خضوع بھول جاتے ہیں کہ جس پر اللہ کی رضا شامل حال ہوا کرتی ہے۔ بندہ اگر خشوع خضوع کے ساتھ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کی واحد وجہ کیا ہے؟ پیشانی، جبین اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، لیکن دل کعبہ والے کے سامنے نہیں جھک رہا ہے۔ اگر آپ پیشانی کو، جبین کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہے ہو تو دل کو کعبہ والے کے سامنے ضرور جھکانا پڑے گا، تبھی تمہاری دعائیں قبول و مقبول کا درجہ حاصل کریں گی۔ برادران آج سے یہ مصمم ارادہ بنا لو، اور خاص کر آج جو میں آپ حضرات سے روبرو ہونا مقصود ہوا، آپ کی ضرورت میں نصیحت آمیز باتیں۔ برادران جب تم مسجد میں داخل ہو، اپنے گھر میں داخل ہو، اپنے غرفے میں، اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں داخل ہو تو سب سے پہلے اپنا دایاں پیر آگے بڑھاؤ۔ کون سا پیر؟ دایاں پیر آگے بڑھاؤ، اس کے بعد بایاں۔ جب آپ بیت الخلا میں داخل ہو، آپ استنجا خانہ میں داخل ہو تو آپ بایاں پیر آگے بڑھاؤ۔ کون سا پیر؟ بایاں پیر۔ گھر میں داخل ہو، دایاں پیر۔ بیت الخلا نجاست والی جگہ پر داخل ہوتے ہیں تو آپ بایاں پیر آگے بڑھائیں گے۔ آج ہمارے برادران میں کچھ باتیں رائج ہیں، جب بچہ نہاتا ہے تو گھر کی مائیں، گھر کے برادران بولتے
बच्चे तुम कलमा पढ़ना शुरू कर दो। अरे तुम नजासत साफ कर रहे हो। उस वक्त कलमा पढ़ने पर मुमानियत बरती गई, मना फरमाया गया है। आप उस वक्त कलमा शरीफ ना पढ़े। जब आप नहा करके साफ व शफाफ हो जाएं और आप अपने गुरफे में, अपने हुजरे में या उस निजासत वाली जगह से आप हट करके दूसरी किसी जगह पर जा रहे हैं, फिर आप कलमा शरीफ पढ़ते रहें। बहुत अच्छा अमल है। बिरादरान, हर मुमकिन कोशिश करो, चाहे वो बच्चे का पेशाब हो, दूध पीछे बच्चे का पेशाब हो या बड़े का हो, सब का सब नापाक। एक मिनट हुआ हो बच्चे की पैदाइश में, 1 सेकंड गुजरा हो, अगर बच्चे ने पेशाब कर दिया तो जो है वो पेशाब नापाक है, नजीस है। तो बिरादरान, इन बातों को समझो। आज हम जिंदगी जीना शुरू कर दिए हैं, लेकिन जिंदगी जीने का तौर तरीका हमें नहीं मालूम। हम टोपी सर पे रखते हैं, टोपी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? टोपी अदब है, टोपी इस्लाम की पहचान है, मुसलमान की पहचान है। तो बिरादरान, हम टोपी लगाते हैं अदब हो करके, हम अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं, फिर सजदा रेज़ होते हैं, रुकू करते हैं, सुजूद करते हैं, अपनी नमाज को मुकम्मल करते हैं। टोपी जो सर पे हम सर को ढकते हैं, ये फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सिर्फ अदब हम लगाते हैं। तो अदब के दायरे में रह करके बिरादरान, तुम जिंदगी जीना शुरू करो। अपने से बड़ों का अदब करो, आदर करो, सम्मान करो, छोटों पर शफकत करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी कामयाब जिंदगी होगी। हमारे घरों की खवातीन 3 दिन से ज्यादा गंदे कपड़े घर में मत रखो, उसे धुल दिया करो। आजकल हमारे घर का माहौल यूं हो गया है कि हम रात का खाना खा लिया जाता है और बर्तन वैसा ही का वैसा खुला पड़ा रहता है। अब उस पर शैतानी वसवसे आए हो जाते हैं, शैतान उस पर वसवसा डालता रहता है। तो बिरादरान, अपने घर की खवातीन को नसीहत करो, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है खवातीन के कानों तक, रात को कोशिश करो कि जरूर बेजरूर बर्तनों को धुल दिया करो। खुले बर्तन, कुछ बिरादरान ऐसे जो पानी खुला हुआ रखा है, ढक करके नहीं रखा है और पीना शुरू कर देते हैं। हुजूर नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले बर्तन में रखे हुए पानी को पीना मना फरमाया है। खुले बर्तन में रखा हुआ पानी पीना मना है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इसी तरह खुली छत पर जिस पर बाउंड्री न लगी हो, उस पर सोने पर हुजूर नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हदीस मुबारका वारिद है, खुली छत पर जो शख्स सोता है, अगर वो किसी तकलीफ, मुसीबत, परेशानी में मुब्तला होता है, हुजूर फरमाते उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। इन बातों से बिरादरान, अपनी जिंदगी को सुधारो और एक सच्चे स्वाले मुसलमान बन करके, एक सिद्क बिलिसान मुसलमान बन करके जिंदगी जीना शुरू करो। और बिरादरान, जब मस्जिद जाओ, इसीलिए हुक्म शरा ये है, जुमा के रोज हम गुस्ल करते हैं। जुमा के रोज गुस्ल करना बहुत अच्छा अमल है, बहुत पाकीज़ा अमल है। गुस्ल करके हम जुमा के रोज मस्जिद जाते हैं। तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि जब भी हम मस्जिद को जाएं तो हम इतर लगा लें, खुशबू शरीफ लगा लें, लगा सकते हैं, इतर शरीफ लगा सकते हैं। खुशबू लगा करके मस्जिद में जाना, ये अल्हम्दुलिल्लाह, जब बंदे मोमिन खुशबू लगाता है, उससे उसके जिस्म को ताकत पहुंचती है। एक मुसलमान को ताकत मिलती है खुशबू लगाने से। इस तरह से अपने घर में खुशियां पैदा करो और अपने घर से वबाओं बलाओं बुराइयों का खात्मा अगर तुम्हें दूर करना है तो अन्नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान, सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। तुम सफाई का ख्याल करो, अपने घर में सफाई सुथराई का ख्याल करो। और जब तुम एक दूसरे को सलाम करो तो सलाम का यूं तरीका जरूर इख्तियार कर लो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ऐसे पूरा सलाम किया करो, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, व रहमतुल्लाह, और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहू,
اور اس کی برکتیں ہو. اور جب سامنے والا جواب دے تو کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تم پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہو اور اس کی برکتیں ہو. اس طریقے سے اپنے گھر کے بچوں میں ذوق شوق پیدا کرو، اپنے اندر ذوق شوق پیدا کرو اور کلمہ شریف اپنے بچوں کو سکھاؤ. جب بچہ کلمہ شریف پڑھتا ہے تو اس کا ایمان تر و تازہ ہوتا ہے. انہی باتوں کے پیش رو اور برادران، مرید ہونا، بیعت ہونا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. جس شخص کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر وہ شخص قیامت کے روز اپنے اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. امام سے مراد آپ کے پیر و مرشد جس کے ہاتھوں پر آپ بیعت ہوئے، مرید ہوئے ہیں. برادران، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے مجھے خرید کر انمول کر دیا. اگر اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو تو ضرور پیر و مرشد کے ہاتھوں پر بیعت ہو جاؤ، مرید ہو جاؤ. اس سے تمہاری زندگی خوشحال ہو جائے گی، کامیاب زندگی ہو جائے گی، تمہاری زندگی میں اجالا پیدا ہوگا. انہی باتوں کے پیش رو اپنی زندگی جینا شروع کرو. انشاءاللہ پھر کبھی وقت رہا آپ کے محلے سے کچھ لوگوں کی فرمائش ہے، انشاءاللہ میلاد شریف کا پھر جو ہے انعقاد ہوتا ہے تو پھر آپ حضرات سے روبرو ہونا حصول ہوگا. دعا ہے رب کی مقدس بارگاہ میں اللہ ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق فرما. وباؤں بلاؤں سے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اور اس گھر میں اللہ خوشی عطا فرما.